بسم اللہ الرحمن الرحیم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ ایک بہت قریب ایسا ہوگا کہ ساری دنیا کی قومیں، اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، اور اسی طریقے سے ہندو بھی آ گئے، اور جتنے اقوام دنیا میں ہیں وہ کسی بھی عقیدوں کو رکھنے والی ہوں، لیکن وہ مشرک ہیں۔ مشترکہ طور پر ساری اقوام عالم کا جو مشترکہ روگ ہے وہ کفر کا ہے اور شرک کا ہے، اور شرک کی حقیقت بیان کی جا چکی ہے بہت مرتبہ۔ وہ یہ کہ شرک اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، بلکہ شرک اس کا نام ہے کہ مانے یا نہ مانے، اور اگر مانتا بھی ہے تو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرتا ہے تو مشرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انکار تو جتنے مشہور قومیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندوستان کے غیر مسلمین ہیں، ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں ہے۔ ان کا جرم یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ شرک بھی کرتے ہیں، اور شرک ہی کو دور کرنے کے لیے وہ سمجھانے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ تو ساری دنیا کی قومیں جن کا مشترکہ روگ ہے شرک اور کفر، یہ سب متحد ہو جائیں گے۔ آپ اس علامت کو فٹ کرتے رہیے اپنے زمانے پر اور اپنے موجودہ زمانے کے حالات پر۔ سارے جو ہے متحد ہو جائیں گے، اور اس طرح متحد ہو جائیں گے ایک دوسرے کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے اور بلائیں گے اور ترغیب دیں گے، ان کو آمادہ کریں گے، جیسے کچھ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور دوسرے بھوکے لوگوں کو کھانے پر شریک کر لیں۔ آ جاؤ بھائی تم بھی کھا لو، آ جاؤ بھائی تم بھی کھا لو، آ جاؤ بھائی تم بھی کھا لو۔ کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کوئی کھانے والی جماعت ہوتی ہے وہ اپنے پیالے پر اور اپنے ڈش پر سب کو شریک کر لیتی ہے، ویسے ہی لقمہ تر سمجھ کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ فٹ کر لیجئے، ساری دنیا آپ کو برباد کرنے کے لیے ایک ہے، اور مسلمان خود بھی ایک دوسرے کو برباد کرنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ساری دنیا برباد کرنے کے لیے ایک ہو رہی ہے، یہ پیشن گوئی ہم کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور بالکل آخر میں تو یہ ہوگا کہ بہت بڑی جنگ ہوگی، جنگ عظیم اس زمانے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے ملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں تو بڑی تباہی مچے گی، اگرچہ آخر میں مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ آئے گا، ابھی تو زمانہ نہیں آیا ہے، لیکن یہ زمانہ آئے گا، سرکار نے فرمایا ہے لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا ابر الا ادخلہ اللہ بکلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر، زمین پر کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، کچا مکان ہو یا مکہ مکان ہو۔ مدر کہتے ہیں کچا مکان، وبر کہتے ہیں اونٹ کی کھالوں سے بنے ہوئے خیمے۔ مطلب ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ دنیا کے کوئی گھر اور کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا، چاہے وہ کچا گھر ہو، پکا گھر ہو، جھونپڑا ہو، خیمہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل کر کے رہیں گے۔ کلمہ اسلام کیا ہے؟ سورہ حدیث نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کلمہ اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ داخل ہوگا۔ بعز عزیز وذل ذلیل، عزت والا عزت سے قبول کر لے گا، شرافت سے سمجھ کر کے، ورنہ جو دوسرے لوگ قبول نہیں کریں گے وہ ذلیل ہوں گے، ان کو جزیہ دینا پڑ جائے گا۔ تو بہرحال اسلام کا غلبہ ہوگا، وہ کب ہوگا ظاہر بات یہ تو بتایا نہیں گیا، لیکن اسلام کا غلبہ تو ہونے والا ہی ہے، وہ چاہے حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہو، اور چاہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو۔ تو بہرحال موجودہ حالات میں آپ اس حدیث کو فٹ کر سکتے ہیں کہ ساری اقوام عالم مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح متفق ہو جائیں گی
جس طریقے سے کچھ کھانے والے کھانے کے پیالے پر دوسروں کو بلا کر کے شریک کرتے ہیں تم بھی کھا لو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی۔ شروع میں صحابہ پٹتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، جبکہ مکہ معظمہ میں تھے، اور صبر کرتے رہے، لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد تو صحابہ کا غلبہ ہو گیا تھا، اور ایسے موقع پہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حال ہو جائے گا، تو تعجب تو ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا مسلمان اس زمانے میں کم ہو جائیں گے؟ یعنی اب جتنے ہیں، اور حضور کے زمانے میں تقریباً 1.25 لاکھ تھے، تو 1.25 لاکھ سے بھی کم ہو جائیں گے مسلمان؟ سب ان کو نگلنے کے لیے اور ان کے کھا لینے کے لیے دوڑیں گے؟ فرمایا بل انتم کثیرون، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس زمانے میں مسلمان ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 ارب ہیں، معمولی تعداد نہیں، 2 ارب تو ساری دنیا پر قبضہ کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے ایک مسلمان کو 2 کافر پر غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر مسلمان اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں 1-2 پر غالب آ کر کے رہے گا۔ حساب لگا لیجئے، دنیا کی آبادی 6.5 ارب ہے، اور 2 ارب مسلمان ہیں، سب پر غالب ہیں، لیکن بدعملیوں کے نتیجے میں غلبہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ دین کو تو غلبہ حاصل ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، تمام پورے دین کو غلبہ حاصل ہے، کوئی بھی آپ سے بحث مباحثہ دین کے معاملے میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی یہ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آتا کہ صاحب ہمارا دین اسلام کے مقابلے میں اچھا ہے، کسی کے پاس کوئی بھٹول بٹیریل تو ہے ہی نہیں ہے۔ غلبہ مسلمانوں پر ہے، اور مسلمان مغلوب ہے بددینی کی وجہ سے، اور بددینی کی سب سے بڑی چیز آپ دیکھ لیجئے، کسی محلے میں اگر 100 مسلمان ہیں تو 5-10 نماز پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے، تو کہاں سے غلبہ ہو جائے گا؟ تو یہ تو تباہی کی وجہ، تو خود تباہی کی وجہ مسلمانوں کے اعمال ہیں، مظلومیت کی وجہ، زوال کی وجہ مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ اور صحابہ کے زمانے میں اعمال بہت شاندار تھے، اعمال کے شاندار ہونے کی وجہ سے اور کتاب و سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کو غلبہ سب پر حاصل ہوتا چلا جاتا تھا۔ چند ہزار کی تعداد جو ہے، آپ اندازہ لگائیں، چند ہزار صحابہ ہیں، اور اس زمانے کی 2 سپر پاور تھیں، روم والے جو عیسائی تھے، اور ایران والے جو کہ آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ 2 بہت بڑی طاقتیں تھیں، طاقتوں سے ٹکر لینے کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سب سے زیادہ ترقی یافتہ فوج ان کے پاس کھانے پینے کے سامان، اس زمانے کے لحاظ سے جدید ہتھیار ان کے پاس، اور صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بندوقیں بھی شاید نہیں تھی ان کے پاس۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور تعداد بھی کم ہے، اور جو مد مقابل ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، تربیت یافتہ فوج ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور سینکڑوں ہزاروں سال سے حکومت کر رہے ہیں، لیکن چند ہزار صحابہ نے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دیا۔ اس طرح بھاگے ہیں جیسے بکرے بھاگتے ہیں۔ بعض جنگوں کے مواقع کے بارے میں صحابہ کرام نے بیان فرمایا، ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کفار کا لشکر جیسے ہمارے سامنے بکرے کھڑے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے زوال ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دیندار ہیں، آپ دیندار ہیں کہاں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے زوال ہے۔ تو صحابہ کو تعجب ہے رسول اللہ کا ہماری تعداد کم ہو جائے گی کہ دنیا ہم کو نگلنے کے لیے تیار ہو جائے گی جیسے کوئی میٹھا لقمہ کھا لیا کرتا ہے۔ فرمایا بل انتم کثیرون، تم 2 بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے اوپر تنکے بہتے ہیں، کچرا بہتا رہتا ہے۔ تنکے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بارش کے پانی جو تنکے بہتے ہیں، کچرا بہتا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کوئی حیثیت تو ہوتی نہیں۔ موتی تو نیچے رہتا ہے، موتی نیچے رہتا ہے، کچرا بہتا چلا جاتا ہے، کچرے کی تعداد زیادہ کی بہتا چلا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب کو ختم کر دے گا، یعنی فرمایا ختم کر، ضرور بالضرور عربی قاعدے کے لحاظ سے تاکید کا جملہ ہے، یعنی بالضرور تمہارا روب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ نکل گیا ہی نہیں گیا، کوئی پرواہ نہیں کرتا، کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی ان کو خاطر میں نہیں لاتا، کوئی ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ زمانہ آ چکا ہے، اس کو آپ فٹ کر لیجئے، قیامت کی نشانی پائی جا رہی ہے۔
وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ او کما قال، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا۔ بعض الفاظ ایسے سرکار بولتے تھے صحابہ کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو بعد میں پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ وہن کا چیز ہے جو ہمارے دلوں میں ڈال دیا جائے؟ ہمارے دلوں مطلب ان کے دلوں میں نہیں، مسلمانوں کے دلوں میں۔ حضور تو پھر امت کے بارے میں فرما رہے ہیں نا، صحابہ تو سامنے ہی تھے، پیشن گوئی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں، یعنی اے مسلمانوں کہ گروہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن کو پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے سرکار؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آدمی کھانے کے بارے میں ایسا لگا ہوا اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے، بس کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جائز ناجائز، حرام حلال، احکام شرعیہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ دوسرے معاملات کے اندر بھی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں خامخواہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ دیندار خالی تھے، نماز پڑھ لیں آپ۔ دینداری نام ہے کہ الف لام میم سے لے کر کے والناس تک جو کچھ کہا گیا سب پر عمل کرو، اور کبھی چوک ہو جائے تو توبہ کر، اس کا نام دینداری ہے۔ یہ نماز پڑھنے لگے تو بہت بڑے دیندار بن گئے صاحب، روزہ رکھ لیا تو بہت بڑے دیندار بن گئے صاحب، اس کا نام دینداری۔ دیندار دین رکھنے والا، تو دین رکھنے والا جب بنے گا جبکہ تمام احکام شرعیہ پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرے، دیندار کہلائے گا۔ تو کہاں ہے حب الدنیا؟ دنیا کی محبت ہے، دنیا کے کاروبار ہے، دنیا کی بنیاد پر لڑائی ہے، دنیا کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، دنیا کی بنیاد پر کمانا ہے، کھانا ہے، شادی بیاہ ہے، لین دین ہے، ہر وقت فنا رہتے ہیں دنیا کی بنیاد پر، دنیا کے لیے۔ وہ کراہیت الموت، اور خدا کے نام پر قربانی نہیں دینا چاہتے، مرنے سے بھاگنا، قربانی نہ دینا، جان بچانے کی کوشش کرنا، عافیت کے ساتھ آرام کے ساتھ رہنا۔ یہ بیماری پیدا ہو جائے گی۔ جب بیماری پیدا ہو جائے گی تمہارا زوال شروع ہو جائے گا۔ جب تم سامنے نہیں آؤ گے دوسرا تم پر حملہ کرے گا۔ جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، جان بچانے کی کوشش کرو گے، دوسرا تم کو بزدل سمجھ کے حملہ کرے گا۔ مقابلے کی طاقت اور توانائی اور جذبہ تمہارے اندر نہیں رہے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے نا، ایک حدیث میں ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کو آدمی مسلمان ہے، بہت شاندار آدمی ہے، اور شام کو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے وہ کافر ہو گیا، اور شام کو مومن ہے اور صبح کو دنیا کے مفادات کے لیے کافر ہو گیا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے فائدے اور ساز و سامان کے لیے۔ عرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ عرب ممالک میں یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے، مفادات کے لیے، امریکہ سے فائدہ اٹھانا ہے، برطانیہ سے فائدہ اٹھانا ہے، اسرائیل سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جناب شریعت کے جو ہے تہس نہس کر رہے ہیں کہ پیسے کچھ مل جائے، راحت و آرام مل جائے، دنیا کے نظر میں اچھے بن جائے۔ اس سلسلہ چل رہا ہے، سارے ممالک میں یہ ہو رہا ہے۔ تو دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ کر کے کافر بن جائیں گے۔ ظاہر بات، جن ممالک کے حکمراں اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، علماء کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کو سزائیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، تو کیا کفر نہیں ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے آقا کو، امریکہ کو خوش کر رہے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے لیے، یعنی ایسی حرکتیں کریں گے دنیاوی فائدے کے لیے، نفع کے لیے، خیر و عافیت کے لیے، راحت و آرام کے لیے، کہ اس کی موقع آئے گا تو دین کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ دین کیا چیز ہے؟ اور اس کے ممالک میں، ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک عورت ہے، اس کو سزا دینے کو تیار نہیں، علماء کو جیلوں میں بھر رہے ہیں۔ بھائی مطالبہ ہے، قانون ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے اور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا، اس کی سزا مقرر کی گئی، سزا دینی چاہیے۔ لیکن نہ، جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ توہین کیا ہے، تعظیم کی بات کر رہے ہیں، ان کو تو جیل میں، اور جس نے توہین کیا اس کی جان بچا رہے ہیں۔ جان کیوں بچا رہے ہیں؟ جان بوجھ کر کے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، عاشق رسول ہے، لیکن اصل میں یہ عاشق امریکہ ہے، عاشق برطانیہ ہے، عاشق فرانس ہے، عاشق روس ہے، عاشق چین ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کفر ہے، دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا۔
اور ایسی ایسی حرکتیں کرنا کافرانہ جو ان کو کفر میں مبتلا کر دے. کسی کو فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تو حکمرانوں کا حال یہ، اور ایسے حال عوام میں سے بہت ساروں کا ہے کہ دنیا چاہیے ان کو، دین ان کچھ نہیں. دین کو ختم کرو تو کفر ہی تو ہوگا. یہ اس کی پیشن کو ہی فرمایا ہے.